الحمد لله الحمد لله المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدق اللہ العظیم۔ آئیے آغاز گفتگو سے پہلے ایک مرتبہ دل کے اتھا گہرائیوں سے حضور سید انام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین کرام، عنوان انسان بننا بہتر ہے ایک ایسا عنوان ہے جس پر گفتگو ہونی بھی چاہیے، گفتگو سے زیادہ ہمیں اسے سمجھنا بھی چاہیے کہ انسان بننے سے مراد کیا ہے، اور آخر انسان وہ کون سی ایسی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی جس کا ذکر خاص قرآن میں آیا ہے۔ اللہ کی مخلوق کی کوئی کمی نہیں ہے، نہ جانے اس نے کتنی مخلوق پیدا کی، نہ جانے کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے شاہکار رکھے ہیں اپنی مخلوق کے اندر۔ بندہ اگر کسی مخلوق کو نظر ڈالے وہ افضل ترین مخلوق ہوتی ہے، اور پھر اعلیٰ درجے کی مخلوق کی بات کی جائے، اعلیٰ درجے کی نعمت کی بات کی جائے وہ جنت ہے۔ لیکن بات کچھ ایسی تھی کہ مخلوق تو جاندار اور بھی تھی، اللہ تعالیٰ نے انسان کا ذکر خاص کیوں فرمایا، انسان ہی کو پسند کیوں فرمایا؟ اور بھی دنیا ہے، اور بھی چیزیں ہیں، اور بھی عالم ہے، ہر ایک مخلوق کا ایک الگ ہی عالم ہوا کرتا ہے۔ انسان کا اپنا عالم ہے، جنوں کا اپنا عالم ہے، فرشتوں کا اپنا عالم ہے، جانوروں کا اپنا ایک عالم ہوا کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو شرافت، جو عظمت انسان کو عطا فرمائی وہ کسی کو عطا نہیں فرمائی، بلکہ یوں کہیں کہ قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمام زمین و آسمان میں جو چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہے۔ اب ذرا دیکھیں، تمام کائنات کا خلاصہ اور تمام کائنات کا حسن، تمام مخلوق کا حسن اگر کچھ ہے تو وہ حضرت انسان ہے، انسان کا وجود ہے جو اللہ تعالیٰ نے سب سے عظیم بنایا۔ اور ذرا دیکھیں تو صحیح، جب اللہ تعالیٰ نے انسان بنانے کی بات کی تو کیسے انداز ہوا؟ والتین والزیتون، انجیر کی قسم ہے، زیتون کی قسم ہے، وطور سینین، اور طور سینا کی قسم ہے، وہذا البلد الامین، اور شہر مکہ جو کہ امن والا شہر ہے اس کی قسم ہے۔ اتنی مبارک قسمیں کھائے اللہ تعالیٰ، جنتی درختوں کی قسم کھائے اللہ تعالیٰ، طور سینا کی قسم کھائے جہاں موسیٰ سے کلام کر لیا اللہ تعالیٰ، پھر وہیں پر اللہ تعالیٰ شہر مکہ جو کہ افضل ترین دنیا کائنات میں اس وقت سب سے بلند شہر تھا، جہاں بیت اللہ کا قیام ہے، جہاں بیت اللہ تعمیر ہے، جہاں کا حکم ہے کہ بندے وہاں جائیں۔ لیکن اتنی قسم فرمانے کے بعد میں اللہ نے کیا بات کہی؟ کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو تحقیق اچھی صورت پر پیدا فرمایا ہے۔ سمجھنے کی بات ہے، مقدس چیزوں کی قسم کھائے اللہ تعالیٰ، عظیم نعمتوں کی قسم کھائے، عظمت والی چیزوں کی قسم کھائے، اور اس کے بعد بیان آئے تو یہ بات کہے تحقیق ہم نے انسان کو اچھی صورت پر پیدا فرمایا۔ اب ذرا دیکھیں، چرند پرند دیکھے آپ نے، ان کی شکل و صورت دیکھی، اڑتے پھرتے ہیں، کہیں جانا ہو تو اڑتے پھرتے ہیں، دانا وغیرہ چننا ہو تو گردن جھکانی پڑتی ہے، محتاج ہیں وہ گردن جھکانے کے لیے۔ چرند پرند، پھر آپ ادھر آئیں جانوروں کے پاس میں، چوپایوں کے پاس آئیں، ان کا حال کیا ہے؟ ان کا بھی کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، کھانے کی بات ہوتی ہے تو انہیں گردن جھکانی پڑتی ہے، اور کوئی ان کے پاس میں طریقہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جب بات انسان کی آتی ہے تو ذرا دیکھیں تو صحیح، یہی پرندے انسان کے آگے ہیں، ان کے کام آتے ہیں۔ ایک وقت ہوتا تھا کہ انسان پرندوں سے خط وغیرہ کے کام لیا کرتا تھا، مسخر کر دیا اللہ تعالیٰ انسان کے لیے۔ چوپایوں کی بات کریں تو چوپائے کے بات کی جائے تو چوپایا کبھی سواری بن جاتا ہے انسان کے لیے، تو کبھی غذا بن جاتا ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ جانوروں کو کھانے کے لیے چھوٹی سی بات کے لیے گردن جھکانی پڑتی ہے،
لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت بنایا کہ اس کو ہاتھ دیے کھانے کے لیے، منہ نہیں جھکانا، اسے گردن نہیں جھکانی ہے، اسے اپنے ہاتھوں سے اپنے منہ تک پہنچا لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری مخلوق سے اشرف بنایا، انہیں افضل بنایا، انہیں جھکنے کی عادت نہیں دی۔ لیکن بات اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کی نا انسان کو کہ تجھے اچھی صورت پر پیدا کیا ہے، اچھی صورت کون سی اچھی صورت؟ ہاں اچھی صورت حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے آدم کو اس صورت پر بنایا جو صورت اللہ تعالیٰ کو پسند تھی۔ اب بتائیں، جو صورت اللہ کو پسند ہو، جو وجود اللہ کو پسند ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسا رکھنا ہے؟ اس کو عظمت کیسے بخشنی تھی؟ ایسے بخشنی تھی کہ انسان تجھے دوسروں کے سامنے گردنیں نہیں جھکانی، تجھے کھانے کے لیے گردن نہیں جھکانی، تجھے ہر کہیں سجدہ نہیں کرنا ہے، ایک ایک دانے کے لیے دنیا کے سامنے تجھے سجدے نہیں کرنے۔ تجھے تو عظمتیں دی ہیں، تجھے آزاد پیدا کیا ہے، تیرا وجود کھڑا رہے گا، دنیا جھکے گی تو کھڑا رہے گا۔ لیکن ہاں ایک بات ہے، اسے نہ بھولنا کبھی، تجھے انسان بنایا، عظمتیں بخشے، ہاتھ دیے، چلنے کے لیے پاؤں دیے، دنیا کے سامنے نہیں جھکایا نا، ایک کام کرنا ہے، وہ یاد رکھنا، اسے نہ بھول جانا۔ وہ کیا تھا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ کسی کے سامنے نہیں جھکایا، تمام نعمتیں عطا کر دی تجھے، لیکن جب بات میری آئے نا، تیرے خالق کی بات آئے نا، تجھے پیدا کرنے والے کی بات آئے، بات اس کی آئے جو تجھ سے محبت کرتا ہے، بات اس کی آئے جو تیرا وجود اپنی پسند کے مطابق رکھتا ہے، بات اس کی آئے جو تیری صورت اپنی صورت کے اعتبار سے بنا لیتا ہے، اپنی پسند کی صورت پر بنا دیتا ہے، بات اس کی آئے نا جو کہتا ہے کہ میں نے انسان کو بڑا خوبصورت بنایا ہے، تو اس کی بات کے آگے تجھے گردن خم کرنی ہوگی، تجھے وہاں جھکنا ہوگا۔ اس وقت نہ بھول جانا کہ مجھے پیدا کرنے والا کون ہے، میرا خالق کون ہے، میرا مالک کون ہے۔ ہاں لیکن اس کا بدلہ بھی اللہ نے کہا دوں گا۔ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ اپنے آپ کو جتنا جھکاتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اتنے ہی مرتبے عطا کرتا جاتا ہے۔ حضرت انسان شرافت عطا کی اللہ تعالیٰ نے، اگر انسان اچھا ہو نا، اچھا ہو، جیسے انبیاء کرام علیہ السلام، تو وہ تو تمام فرشتوں سے افضل ہے، اشرف المخلوقات ہے، اور لیکن عام مومن ہو، نیک اعمال کرنے والے ہوں، تو عام فرشتوں پر ان کو فضیلت اللہ تعالیٰ نے بخش دی ہے۔ لیکن ہاں اپنے وجود کا نہ سوچنا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا ہوگا۔ ذرا سمجھیں ایک بات، آپ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان، جانور بھی ہیں ساتھ میں، مخلوقات میں۔ ذرا سوچنا ہے کہ ہم نے کیا چیز ہے جو انسان ہونے کے ناطے فراموش کر دی۔ انسان بنے کہ نہیں بنے، انسان بننے کا خیال ذہن میں آیا کہ نہیں آیا؟ جانور بھی کھانے پینے کے لیے تگ و دو کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، ادھر ادھر بھاگتا ہے، پرندہ اڑتا ہے، دن رات میں دانے چن کر لاتا ہے، خود بھی کھاتا، اپنے بچوں کے منہ میں بھی رکھ دیتا ہے۔ شیر ہے تو وہ شکار کرنے کے لیے دوسری کی جانوں پر حملہ بھی کر لیتا ہے، اسے بھی پیٹ بھرنا ہوتا ہے، وہ بھی اپنی ہاں پرندے، موسم بدلا نہیں کہ ایک پر ایک موسم کو دیکھا ٹھنڈ آ گئی ہے، یہاں جی نہیں سکیں گے، تو اپنا گھر تلاشنے کے لیے کسی اور علاقے میں چلے جاتے ہیں۔ گھروں کی تلاش ان کو بھی ہے، ہاں طوفان آئے، ان کے گھونسلے کا بکھر جائیں تو پھر وہ تن کے چننے چلے جاتے ہیں، پھر ایک نیا گھونسلہ اپنا گھر بنا لیتے ہیں، پھر اس میں آباد ہو جاتے ہیں۔ شہروں کا بھی حال یہی ہوتا ہے، جانوروں کا حال یہی ہے کہ کھانے پینے کی تگ و دو ان میں ہے، کوشش ان میں ہے، کہیں اپنی کوئی گفا بنا رہا ہوتا ہے، کوئی اپنے گھر تلاش رہا ہوتا ہے۔ اور انسان کیا کر رہا ہے؟ انسان بھی یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے بھی کھانے پینے کی کوشش کرنی ہے، دن رات کمانا ہے، رات میں گھر پہ آ کر کھلا دینا ہے، ذمہ داری پوری ہو گئی۔ یا یہ ہے کہ پریشان ہو گیا ہوں، گھر بار نہیں ہے تو گھر بار بنانے کے لیے مجھے کوشش کرنی ہے، اور پوری زندگی 60 سالہ زندگی ملے، 50 سالہ زندگی ملے، تو پوری زندگی اسی بات میں گزار دیتا ہے کہ کھانا کیسے ہے، کمانا کیسے ہے، گھر کیسا بنانا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اگر یہی مقصد زندگی کا ہے تو ہم اور آپ اور جانوروں میں فرق کیا رہ جائے گا؟ انسان اور جانور میں فرق کیا ہو جائے گا؟ وہ بھی کھانا پینا مکان وغیرہ ان کی فکر ہے، یہ بھی فکر ہماری ہے، یہی بات ہمیں سوچنی ہے۔ نہیں، مقصد کچھ اور ہے، کچھ اور کرنا ہے ہمیں، کیونکہ ان کو عقلیں نہیں دی اللہ تعالیٰ نے، ہماری طرح محنت کرنے کی طاقت ان کو اللہ نے نہیں دی، جس انداز سے اختیار کی طاقت ہمیں اللہ نے دی انہیں نہیں دی ہے۔ ضرور کچھ الگ ہی کرنا تھا، کچھ اور ہی مقصد ہے اس وجود کے بنانے کا، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد صرف ایک ہے کہ انسان بن جا، اپنے خالق کو پہچان لے، اپنے مالک کو پہچان لے،
اور یاد رکھیں اگر یہ مقصد پورا نہیں ہوا تو زندگی جانوروں کی طرح گزرے گی. ہم اور آپ میں اور جانور میں کوئی کمی فرق نہیں رہ جائے گا. ہاں لیکن جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا کہ میں کون ہوں, میرا خالق کون ہے, میرا مالک کون ہے, تو حقیقتاً وہ بندہ انسان بنے گا. لیکن اس کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ انسان بننے کی کوشش کرنی ہے تو کہاں پہنچیں گے ہم لوگ؟ حضرت انسان ہی کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب رہا, اللہ تعالیٰ کا پیارا انسان ہی کیوں رہا؟ یہ سوال ہے. پتہ ہے کیوں رہا؟ فقط اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس بشر میں بھیجا ہے, انسان بنا کر بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہی اسی وجہ سے ہے کہ میرا محبوب اس شکل و صورت میں ہے. ہاں اسی وجہ سے ہم اور آپ اپنے اعمال کے سبب اشرف المخلوقات نہیں ہے, اپنی کرتوتوں کی وجہ سے نہیں ہے. ہم اشرف المخلوقات ہی اس وجہ سے ہیں کہ رسول خدا, حبیب خدا, پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے. اللہ نے انہیں انسان بنایا ہے, اولاد آدم نے انہیں سردار بنایا ہے. بیدم شواسی خوب کہتے ہیں کہ اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے, اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے, جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے. بات ہی کچھ اور ہو جاتی ہے پھر کہ انسان بننے کی کوششیں کہاں ہوتی ہے؟ اپنے یار سے سیکھیں, اپنے دلدار سے, اپنے محبوب سے سیکھیں. اور وہ کون ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے طریقے لینے ہوں گے, ہمیں جاننا ہوگا انسان کیسے بننا ہے. آئیں آقا کی بارگاہ میں اور سیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ انسان جو ہے نا, اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, اچھی صورت پر پیدا کیا ہے. وہیں آیت میں اللہ تعالیٰ سورۃ الاسراء میں آیت نمبر 70 میں کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, ہم نے بنی آدم کو مرتبے عطا کیے, عزتیں عطا کی ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اور ہم نے انہیں خشکیوں میں, سمندروں میں سوار کر دیا ہے. پھر آگے کہتا ہے اللہ تعالیٰ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, اور ہم نے انہیں پاک رزق عطا کیے ہیں بنی آدم کو. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, اور ہم نے اپنی پیدا کی ہوئی مخلوقات میں انہیں بڑے مرتبے عطا کیے ہیں. لیکن کب ہیں یہ مرتبے؟ یہ مرتبے اس وقت ہیں جب بندہ اشرف المخلوقات ہو کر, فرشتوں سے افضل ہو کر سوچے, اور یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں افضل رکھا ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا ہے. اس انداز سے دل زندگی گزارے کہ اللہ کا محبوب رہے, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے زندگی گزارے. تو بات ہے ایسی کہ بندہ اشرف المخلوقات ہوگا, تاجور تمام مخلوقات کا ہوگا, سب سے افضل ترین ہوگا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم کا تاج اس کے سر سجے گا. ہاں لیکن اگر بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا چھوڑ دے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دے, دین اسلام شریعت مصطفیٰ کو چھوڑ دے, پھر کہاں جاتا ہے؟ پھر قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل, وہ لوگ جو اپنے خواہشات کو اللہ تعالیٰ سے ہٹا کر دنیا میں مشغول کر لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے, رسول اللہ سے منہ موڑ لیتے ہیں. قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام, وہ تو جانوروں کی مانند ہے, بل ہم اضل, بلکہ ان سے زیادہ گمراہ ہے. اللہ اکبر. ذرا دیکھیں تو صحیح, انسان کو اللہ تعالیٰ ایک بار یہ کہہ رہا تھا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, بنی آدم کو مرتبہ عزت عطا کی. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ تو جانوروں کی مانند. ہاں ایک چیز ہے جو آپ کو اشرف المخلوقات بناتی ہے, وہ کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ آپ رسول اللہ کا طریقہ اختیار کریں, اللہ کی رضا میں آ جائیں. اور اگر رسول اللہ کا طریقہ چھوڑ دیا, اللہ تعالیٰ کی رضا چھوڑ دی, دنیا سب کچھ ہو گئی. پھر قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام, اگر بندہ نیک اعمال کرے, مصطفیٰ کے طریقے اختیار کرے تو فرشتوں سے افضل ہو جایا کرتا ہے. اور اگر بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا چھوڑ کر طریقے مصطفیٰ کو چھوڑ دے, دنیا کو سب کچھ سمجھ لے, تو پھر وہ جانوروں سے زیادہ گمراہی میں چلا جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے, کیا کہتا ہے؟ ابھی تو آیت پڑھی تھی ہم نے, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. مولا کہتا ہے کہ پھر یہ حالت ہو جائے نا کہ بندے کو عزتیں عطا کی ہے, مرتبے عطا کی ہے, وہ اللہ کے رضا کے مطابق نہیں چلتا, مصطفیٰ کے طریقے پر نہیں چلتا. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ, پھر ہم اسے پستیوں میں دھکیل دیتے ہیں. انسان بننا آسان نہیں ہے,
صرف اس وجود پر دو پاؤں پر چلنے کو ہی انسان ہونا نہیں کہتے ہیں. انسان بننا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور مصطفیٰ کے طریقے کو اختیار کرنا. اصل ہی کچھ اور ہے یہ. اور ذرا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس فرق کو مٹایا ہے, ایک بات سمجھائی ہے. انسان بننا ہے تو اس انداز سے بننا. دیکھیں ایک بات ہے, انسان بننے میں یہ نہیں ہے کہ سامنے مسلمان ہے کہ کافر ہے, گورا ہے کہ کالا ہے, عہدے دار ہے کہ نچلے درجے کا ہے. نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں. انسان ہونے کا مطلب ایسا ہے کہ آپ کو سب کے ساتھ بھلائی کرنی ہے, سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی تھا. اگر کافر بھی آپ کے سامنے ہے اس کے ساتھ بھی برائی نہیں کرنی, اپنے اخلاق وہاں بھی پیش کرنے ہیں, اس کے ساتھ بھی بھلائی کرنی ہے. آپ نے نہیں سنا حضرت ابراہیم علیہ نبینا وہ علیہ السلام کے یہاں کچھ روز سے مہمان نہیں آئے اور آپ نکل جاتے تھے ڈھونڈنے کے لیے کوئی مہمان آ جائے, تو ایک بزرگ بوڑھا آدمی ملا, اس کو پکڑ کے لائے کہ میرے ساتھ کھانا کھائے گا, کیونکہ معمول تھا مہمان نہ ملتا تو کھانا نہیں کھاتے تھے. انسان تھے نا, یہ انسان تھے. لے کے آئے اسے اور کہا میرے ساتھ کھانا کھا. کھانا کھانے بیٹھا تو کہا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کا نام لے. وہ کہتا کہ نہیں, میں تو کافر ہوں, میں تیرے خدا کو نہیں مانتا, میں تیرے ساتھ تیرے خدا کا نام لے کر کھانا کھاؤں, مجھے ایسا کھانا پسند نہیں ہے. اللہ اکبر. مسلمانوں کو سوچنا چاہیے ایک بار تھوڑی دیر کے لیے کہ وہ غیروں کی تھالیوں پر, غیروں کے برتنوں پر, دسترخوانوں پر غیر اللہ کے نام پر کچھ ملتا ہے تو کھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور اس کو دیکھو وہ کہہ رہا تھا کہ ابراہیم اگر بات کھانے کی ہے اور تیرے رب کی بات جسے میں نہیں مانتا تو مجھے ایسے کھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر تو میرا رب کا نام نہیں لیتا تو میں تیرے ساتھ کھانے بھی نہیں کھاتا, جا چلا جا. وہ چلا گیا. وحی نازل ہوئی ابراہیم علیہ نبی گنا علیہ السلام سے. اللہ نے کہا ابراہیم بھوکا رکھ دیا میرے بندے کو. کہ مولا وہ تیرا نام نہیں لے رہا تھا, بھلا تیرا نام نہ لے میں اس کے ساتھ کھانا کیسے کھا سکتا ہوں, اسے کھانا کیسے کھلا سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کتنی جلد بازی کی نا, وہ مجھے پتا ہے کہ میرا نام نہیں لیتا, مجھے پتا ہے مجھے نہیں مانتا, مجھے پتا ہے میرے خلاف کام کرتا ہے, لیکن پھر بھی میں اسے دونوں وقت کھانا کھلاتا ہوں اور تو نہ کھلا سکا. ابراہیم علیہ نبی کی علیہ السلام وہاں سے نکلے ہیں, اسے تلاشا ہے بزرگ کو. جب ملا ہے نا تو کہا کہ آجا کھانا کھا لے. کہتے ہیں کہ نہیں تو اپنے رب کے نام سے کھلائے گا. کہ نہیں میں اپنے رب کے نام سے نہیں کھلاؤں گا. تو جس کے نام سے کھانا چاہے اس کے نام سے کھا لینا. چل کہ آخر ایسا کیا ہو گیا, اتنی دیر میں بات کیسے بدل گئی. کہا کہ میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ اگر میرے نام سے نہیں کھاتا تو کوئی بات نہیں ہے, کسی اور کے نام سے کھاتا ہے, جا کھلا دے, کھلانے والا تو میں ہوں نا. یہ بات دل پر سر کہ اس نے کہا کہ تیرا رب اتنا اچھا ہے تو پڑھا لے مجھے اپنے رب کا کلمہ, بنا لے مسلمان. بات ہی کچھ اور ہے. اسلام میں انسان بننا یہی ہے کہ رب کی رضا شامل حال ہو جائے, آقا کا طریقہ شامل حال ہو جائے. لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا, تفریقے ڈالے. انسان کچھ اور ہو گیا ہے, عہدے دار انسان ہے, غریب ہے تو وہ انسان نہیں ہے. ہاں ایسا ہی ہے, بڑے گھر والے انسان ہے, چھوٹے مکانوں والا انسان نہیں ہے. گورا ہے تو انسان ہے, کالا ہے تو انسان نہیں ہے. نہیں جناب ایسا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر او انثی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تم کو مرد اور عورت سے پیدا کیا. یا ایھا الناس, اے لوگوں, انا خلقناکم من ذکر و انثی, مرد عورت سے پیدا کیا ہے. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ہاں یہ قبیلے یا خاندان اس لیے بنا دیے تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو. لیکن ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. عزت رنگ روپ نہ تلاشنا, مال و دولت میں نہ تلاشنا. عزت تلاش نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. عزت تو اسی کی ہے جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے, اللہ سے ڈرنے والا ہے. اور تقوی کیا ہے؟ انسان کی منزل ہے تقوی, معراج انسانیت ہے تقوی. اصل انسان ہی وہی ہے جسے تقوی حاصل ہو جائے. ہاں ایک حدیث پاک اور سناؤ انشاءاللہ, اور وہ کیا ہے ذرا دیکھیں آپ. مسلم شریف کی حدیث ہے 2569. بروز قیامت اللہ تعالی انسان سے کہے گا, کیا کہے گا؟ اے بنی آدم, میں بیمار ہوا, تو نے میری عیادت نہیں کی, تو مجھے پوچھنے نہیں آیا. وہ کہے گا مولا
تو رب ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا تھا؟ میں تجھے پوچھنے کیسے آ سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تجھے پتا تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے، تو اس کو پوچھنے جاتا، اس کی عیادت کے لیے جاتا، تو مجھ رب کو تو اس کے پاس پاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا اے بنی آدم، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ کہے گا مولا تو پالنہار ہے، تو رب العالمین ہے، تو رزق دینے والا تھا، تجھے کھانا میں کیسے کھلا سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تجھے پتا تھا کہ میرا ایک بندہ بھوکا ہے، اس نے تجھ سے کھانا مانگا اور تو نے انکار کر دیا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو یقیناً تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ پھر اللہ کہے گا اے بنی آدم، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ کہے گا کہ مولا تعالیٰ تو تمام کائنات کو سیراب کرنے والا، تو رب ہے نا، تجھے پیاس کیسے لگ سکتی ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا سکھاتا ہے، شرک کی تمام جڑیں کاٹ دی اس حدیث نے، انسانیت کی بنیاد رکھی ہے، اسلام کیا چیز ہے یہ سمجھا کے رکھ دیا ہے۔ آج مولا تو رب تھا، تجھے پیاس نہیں لگتی، تجھے پانی کیسے پلا سکتا تھا؟ پھر رب کہے گا کہ تجھے پتا تھا کہ میرا فلاں بندہ پیاسا ہے، اس نے تجھ سے پانی مانگا تھا لیکن تو نے اسے پانی نہیں پلایا، اگر تو اسے پانی پلاتا تو یقیناً تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اس حدیث سے سمجھا آپ نے کردار کیا ہے مسلمان کا، طریقہ مصطفیٰ کیا ہے، نہ دیکھنا سامنے کون ہے، کس رنگ کا ہے، کس روپ کا ہے، کیسی صورت ہے اس کی، دکھنے میں اچھا ہے کہ برا ہے، چہرہ آپ کا من بھاتا ہے کہ نہیں ہے، چہرہ اچھا ہے کہ نہیں ہے، متقی ہے، گنہگار ہے، فاسق ہے، نہیں دیکھنا ہے، عالم ہے، فاضل ہے، نہیں دیکھنا ہے، ہاں مال و دولت والا ہے، نہیں دیکھنا ہے، غریب ہے، نہیں دیکھنا ہے، کیا دیکھنا ہے؟ اتنا دیکھنا ہے انسان ہے کہ نہیں ہے، بھوکا ہے کھانا کھلا دینا ہے، پیاسا ہے پانی پلا دینا ہے، ضرورت پوری کرنے کی طاقت اگر اللہ نے بخشی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کی مدد کر دینی ہے۔ سنا ہے آپ نے وہ واقعہ، انسان ہونا کسے کہتے ہیں؟ آئے محبوب الہی کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ ایک روز کا مسئلہ تھا کہ آپ اپنے خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، دربار کے باہر ایک شرابی آ گیا، آواز دینے لگا کہ مجھے اندر آنا ہے، مجھے چاہیے، کچھ چاہیے۔ تو خادموں نے باہر روک دیا کہ نہیں، شرابی ہے تو اندر نہیں آنا ہے۔ اسے بہت شور مچا دیا کہ بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھلاؤ، میں کھانا کھانے آیا ہوں۔ انہوں نے سب نے منع کر دیا، شرابی بھلا محبوب الہی کی بارگاہ، اور کہاں ایک شرابی فاسق اس مبارک درگاہ میں، اس پاک درگاہ میں کیسے آ سکتا تھا؟ ہمارا تو یہ حال ہے نا۔ لیکن ہوا کیا تھا، جیسے ہی پتا چلا محبوب الہی کو، محبوب الہی نے کہا کہ کون ہے؟ کہ حضرت ایک بزرگ آدمی ہے، شرابی ہے، بھوک لگی ہے، اب آنے تو اندر۔ کہ نہیں حضرت آپ کی بارگاہ مبارک بارگاہ، وہ شرابی اسے اندر کیسے آنے دیں؟ کہتے ہیں تو بلاؤ تو صحیح اسے کہ حضور، وہ کہا کہ تمہیں یہ تو نظر آیا وہ شرابی ہے، تمہیں یہ نظر نہیں آیا کہ وہ بھوکا بھی ہے، اسے بھوک لگی، اسے کھانا چاہیے، اسے بلا کے لاؤ۔ جب اسے اندر بلایا گیا نا تو پتا چلا کہ محبوب الہی نے فقط اس کی بھوک کو دیکھ کر اسے بلایا ہے، اس بات نے اسے توبہ کرنے پر آمادہ کر دیا۔ ہم بہت صاف ستھرے ہیں، ہم بہت اچھے ہیں، اچھا لباس ہے، ہمارے گھر اچھے ہیں، گنہگار دیکھا ہے کسی کو، برا لگا ہے کوئی آپ کو، ہم نمازی ہوئے تو راہ چلتا ہوا کوئی بے نمازی برا لگنے لگ گیا، ہم صدقہ و خیرات کرنے لگے، کوئی تنگ دست ہمیں برا لگنے لگ گیا، کچھ عبادتیں کرنے لگے، عبادت نہ کرنے والے شخص کو ہم برا بلا کہنے لگ گئے۔ خدا ایسا نہ کرے، آپ کی عبادتیں اچھی ہیں، اللہ کو عطا کرے، لیکن دعا کریں کہ مولا میری عبادت کی ہے نا، میرا فلاں بھائی وہ عبادت نہیں کرتا، اسے توفیق عطا فرما۔ اگر کوئی کافر آپ کو برا لگتا ہے تو یہ دعا کریں کہ مولا وہ انسان ہے، جس انداز سے تو نے مجھے ایمان کی دولت عطا کی ہے، میری اس نماز کا صدقہ عطا کر کہ فلاں کافر کو بھی ایمان کی دولت عطا کر دے۔ تب جا کر کہیں ایمان کا مزہ ملتا ہے، تب کہیں جا کر انسان بنتا ہے، ورنہ تو یوں کہیں مرزا غالب نے کہا تھا، بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ یا الطاف حسین حالی نے کہا تھا، فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان بننا، فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان بننا،
مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. بندے اتنا آسان نہیں ہے انسان بننا. انسان بننا ہے تو رسول اللہ کے طریق ہے. اور حقیقتاً اس بات کا اقرار دنیا کرتی ہے, غیروں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اگر دنیا کے اندر کامل انسان دیکھنا ہو, ایسا انسان دیکھنا ہو جس کا حسن کمال کا ہو, جس کا وجود کمال کا ہو, جس کے اخلاق کمال کے ہوں, وہ فقط ایک ذات ہے, وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. تمام اس بات کا اعتراف کرتے ہیں, اغیار بھی کرتے ہیں, اپنے بھی کرتے ہیں. تو کامل انسان بننا ہے, اور انسان بننے کی معراج ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.